دوستو جہاں دیدہ کے ناظرین السلام علیکم۔ دوستو یہ کہانی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام ربضہ کے بے آب و گیاں صحرا میں گزارا ہے۔ وہ مقام جہاں نہ کوئی سایہ تھا، نہ پانی کی سہولت اور نہ ہی زندگی کی کوئی دوسری آسانی۔ حضرت ابو ذر کی زندگی ہمیشہ قربانی، صبر اور حق گوئی کی داستان رہی ہے، اور ان کے آخری لمحات بھی ان کی اسی روشنی کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ اپنی بیماری کے سبب بہت کمزور ہو چکے تھے، لیکن دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہلے سے کہیں زیادہ گہرائی میں تھی۔ ایک دن جب آپ کی حالت مزید بگڑ گئی، انہوں نے اپنے وفادار بیوی کو پاس بلایا۔ اب بھی وہی عزم تھا۔ ان کی آواز کمزور تھی، لیکن الفاظ میں اب بھی وہی عزم تھا جو زندگی بھر ان کا خاصہ رہا۔ انہوں نے کہا، میری موت قریب ہے، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے کفن دو اور میرے جسم کو راستے میں رکھ دو۔ اللہ کسی نیک بندے کو ضرور بھیجے گا جو میری تدفین کرے گا۔ ان کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن انہوں نے خاموشی سے ان کے حکم کو قبول کر لیا۔ وقت قریب آ رہا تھا۔ صحرا کی تیز دھوپ اور تنہائی کے عالم میں حضرت ابو ذر غفاری کی سانسیں مدھم ہو رہی تھیں۔ ان کی بیوی نے اپنے بچوں کو اپنے قریب کیا اور ان کے دل میں چھپی تکلیفوں کو برداشت کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابو ذر کے چہرے پر سکون تھا، گویا وہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار تھے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر قربانی اور ہر جدوجہد ان کے آخری الفاظ میں سمٹ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ ہمیں معاف کرے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو حق کے راستے پر ثابت قدم رہے۔ آخر کار وہ لمحہ آیا جب حضرت ابو ذر نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ ان کی بیوی اور بچے بے بسی کے عالم میں ان کے پاس بیٹھے رہے۔ کوئی نہ تھا جو ان کے غم کو بانٹ سکا، نہ کوئی مددگار تھا جو ان کی تدفین میں ان کا ساتھ دے سکا۔ ان کی بیوی نے حسب وصیت ان کے جسم کو کفن میں لپیٹا اور اسے راستے پر رکھ دیا۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ کسی کو بھیج دیں جو ان کے شوہر کی تدفین کا انتظام کرے۔ دن کا وقت تھا، سورج اپنی پوری شدت سے چمک رہا تھا اور صحرا کی گرم ہوائیں گویا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی داستان سنا رہی تھیں۔ ان کا جسم خاموشی سے راستے پر رکھا ہوا تھا، لیکن ان کی زندگی کی گونج پورے آسمان کو محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت ربضہ کے اس ویران علاقے میں کوئی انسان نہیں تھا، لیکن قدرت نے ان کی بیوی کی دعا سن لی۔ چند گھنٹے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ قافلے میں شامل افراد میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی تھے۔ جیسے ہی انہوں نے راستے میں کفن لپٹے جسم کو دیکھا اور وہ وہاں رکے، وہ گھوڑے سے اترے اور قریب آ کر دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ حضرت ابو ذر غفاری ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے لرزتی ہوئی آواز سے کہا، یہ وہ عظیم انسان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے، وہ اکیلے جیے گا، اکیلے مرے گا اور اکیلے ہی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قافلے کے دیگر افراد نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کا انتظام کیا۔ انہوں نے ان کے لیے دعا کی اور ان کی قربانیوں کو یاد کیا۔ ان کی قبر کو دیکھ کر ہر شخص کی آنکھیں نم تھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی حق کے راستے پہ گزاری، لیکن ان کی موت بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں ثابت قدم رہے۔
ربضہ کی گرمی پر ایک عظیم صحابی کی قبر وجود میں آئی۔ وہ آج بھی اس امت کے لیے حق، صبر اور قربانی کی یادگاہ ہے۔ ان کے آخری لمحات، ان کی تنہائی اور ان کی موت کا یہ واقعہ انسان کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیشہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی آزمائشیں اور مشکلات وقتی ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ وفاداری ہمیشہ کے لیے ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اپنی زندگی سے ہمیشہ یہ پیغام دیا کہ حق کے لیے آواز بلند کرنا ہی اصل کامیابی ہے، چاہے اس کے بدلے میں دنیا کتنی ہی مشکل کیوں نہ بن جائے۔ یہ واقعہ ختم ہوتا ہے، لیکن حضرت ابو ذر غفاری کی قربانی اور ان کی ثابت قدمی کی یاد ہمیشہ کے لیے دلوں میں زندہ رہتی ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ ہمیں صبر، شجاعت اور اللہ کی راہ میں قربانی کا درس دیتا ہے۔ جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے تو دل غم سے بھر جاتا ہے، لیکن ان کی قربانی پر فخر بھی محسوس ہوتا ہے۔ ربضہ کا وہ ویران صحرا آج بھی گویا یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری جیسے لوگ دنیا میں نایاب ہیں، اور ان کی قربانی ہمیشہ کے لیے یاد رہے گی۔ دوستو، اگر ہم حضرت ابو ذر غفاری سے آج محبت کرتے ہیں تو ان کی اہلیہ کا نام آپ کومنٹ میں لازمی لکھیں اور اپنی محبت کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔